نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم. سورۃ آل عمران کی وہی آیت جو پیچھے بھی آدھی کوٹ ہوئی ہے یہاں مکمل آئی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کو تھوڑے پیسوں میں بیچ ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ ان سے کلام نہ کرے گا، ان کی طرف نظر نہ ڈالے گا اور ان کو پاک نہ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حدثني اسحاق اخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا العوام قال حدثني ابراہیم ابو اسماعیل السکسکی سمع عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما يقول اقام رجل سلعته فحلف بالله لقد اعطى بها ما لم يعطها. اقام رجل رکھا ایک شخص نے سلعته اپنا مال فحلف بالله پھر قسم کھائی اللہ کی لقد اعطى بها ما لم يعطها کہ اس نے دیا ہے اس مال پر جو اس نے دیا نہیں تھا، یعنی کہ میں نے یہ سودا اتنے کا خریدا، میں اس پہ اتنے پیسے دے چکا ہوں، حالانکہ اس نے وہ نہیں دیا تھا. فنزلت تو اس موقع پر یہ آیت اتری ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا کہ جو لوگ اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام کو تھوڑے پیسوں میں بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے بہت سخت گناہ ہے. قال ابن ابی اوفا الناجش ناجش جو ہوتا ہے یعنی نجش کیا ہوتا ہے؟ قیمت بڑھانا کس لیے؟ تاکہ سودا جو ہے وہ مہنگا بیچا جا سکے، بولی دینا جسے کہتے ہیں. اور بولی میں اگر مقصد صرف یہ ہو کہ دوسرا نہ خرید سکے. آکل ربن خائن ایسا شخص نجش کرنے والا گویا آکل ربن سود خار ہے، خائن خیانت کار ہے. یعنی اگر کوئی شخص مال کی قیمت اس نیت سے بڑھا دیتا ہے کہ دوسرا دھوکہ کھا جائے اور خرید لے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کبھی لاہور انارکلی میں گئے ہوں اور کوئی چیز خریدی ہو تو وہاں بعض اوقات کچھ اس طرح کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک جیسے ریڈی لگا کے کھڑا ہے، ایک کہتا ہے 10 روپے اور اس نے پاس کچھ کرائے کے آدمی کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں 15 روپے. اب ظاہر ہے کہ جو آنے والا گاہک ہے وہ 15 سے اوپر ہی قیمت لگائے گا نا، 15 سے اوپر قیمت لگائے گا تو پھر مثلاً ایک ضرورت مند ہے، اسے ایک چیز کی ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی اور مشکل میں ہے، مجبوری میں ہے، مثلاً کھانے ہی کی چیز ہے. اب اگر اس کو اس طرح بیچا جانے لگے کہ اس کی اصل قیمت کو کہیں زیادہ بڑھا دیا جائے صرف کرائے کے بولی دینے والوں کے ذریعے کہ اگر دکاندار 10 کہہ رہا اور ساتھ ایک کھڑا کیا گیا وہ کہتا نہیں جی 15، تو اب جو ایک ضرورت مند ہے اس کو مشکل پیش آئے گی اور وہ ایک طرح سے دھوکہ کھا رہا ہے. اب یہ جو 10 کی بجائے 20 لے رہا ہے اس سے اصل قیمت اگر 10 تھی تو اس کی بولی کی وجہ سے اگر اس کی قیمت 20 بنی تو وہ جو 10 زائد لے رہا ہے وہ اسلام کی نظر میں کیا ہے؟ سود ہے، اور یہ ایک خیانت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. یہ مسلمان کو دھوکہ دینا ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں بعض اوقات براہ راست آپ کو ایک چیز نہیں نظر آتی کہ آپ کے عمل کرنے کی یا آپ کی ضرورت کی، لیکن ایسے موقع پر آپ یہ بات سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام مختلف مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے. یہ اسلام کے جو خصائص ہیں، جو خصوصیات ہیں، جو خوبیاں ہیں، جہاں کہیں لوگ اسلام سے ڈرتے اور گھبراتے ہوں وہاں یہ دلائل لایا کریں کہ دیکھیں اسلام کس چیز کا نام ہے، کیوں ڈرتے ہو اسلام سے؟ اسلام تو تمہارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے. اور اس کے لیے مثال کے طور پر ایک یہ حدیث یا کوئی اور حدیث جو آپ نے ان پچھلی حدیثوں میں پڑھی کہ یہ سب کچھ دراصل کس سے تعلق رکھتا ہے؟ معاملات سے. اور اسلام کیا چاہتا ہے کہ معاشرے میں امن و اطمینان ہو. کسی بھی معاشرے میں امن اور اطمینان اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کے آپس کے معاملات درست ہوں، لین دین درست ہو. عموماً پریشانی اور ایک خوف اور ایک انسیکیور فیلنگ کس لیے ہوتی ہے کہ پتہ ہے کہ بازار جائیں گے تو دھوکا ہوگا، چیز صحیح نہیں ملے گی، جھوٹ بول کر جھوٹی قسم کھا کر چیز بیچ دیں گے، یعنی نمبر 2 مال آپ کو نمبر 1 کی قیمت پہ بیچ دیں گے. تو اسلام انہی سب چیزوں کو دراصل حرام کر رہا ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے ان جھوٹ اور فریب اور اس سب دھوکے بازی کو ختم نہیں کر سکتے، یہ بڑا مشکل ہے، آج کے دور میں جی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں
کہ ٹھیک ہے ہم خود بھی دھوکہ کھانے کو تیار ہیں، کیونکہ جس معاشرے کے اندر دھوکہ عام ہو جاتا ہے، بے ایمانی عام ہو جاتی، تو پھر اس سے کون بچ سکتا ہے، کیونکہ آپ بھی اس کا ایک حصہ ہیں۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہاں اپنے آپ کو حرام سے روکنا، دراصل مشکل یا مشقت کا معاملہ نہیں، بلکہ پورے معاشرے کے اندر ایک خوشحالی اور ایک خوبی کو عام کرنے کی بات ہے۔ حدثنا بشر بن خالد اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلیمان عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ پیچھے چونکہ قسمیں کھانے کی بات ہو رہی تھی، اس لیے یہاں جھوٹی قسم کھانے کی اب ممانعت اور اس پر وعید کی بات ہو رہی ہے کہ من حلف علی یمین کاذبا لیقتطع مال الرجل او قال اخیہ لقی اللہ وهو علیہ غضبان وانزل اللہ تصدیق ذلك فی القرآن ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی قوله عذاب علیم فلقینی الاشعث فقال ما حدثکم عبد اللہ اليوم قلت کذا وکذا قال فی انزلت۔ حدیث گزر چکی۔ باب کیف یستحلف، قسم کیسے لی جائے گی، قسم لینے کا طریقہ کیا ہے؟ قال تعالی یحلفون باللہ، کہ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، یعنی اللہ کے نام پر قسم کھائی جائے گی۔ وقولہ عز وجل ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر آ جائیں گے تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے۔ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، کہ ہمارا یعنی ملاپ کی نیت کے علاوہ کوئی اور نیت نہ تھی۔ یہ کہاں کی آیات ہے؟ سورۃ توبہ۔ کس نے یہ قسمیں کھائی تھی؟ منافقین نے۔ کس موقع پر؟ جب وہ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ کب؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے۔ یقالو، کہا جائے گا، یعنی قسم کن الفاظ کے ساتھ کھائی جائے گی عربی میں؟ باللہ وتاللہ وواللہ، تو یہ بے اور تا اور واو جو ہے یہ قسمیہ ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجل حلف باللہ، اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی نہیں، قرآن کی بھی نہیں، بیٹے کی بھی نہیں، شوہر کی بھی نہیں، باپ کی بھی نہیں، کسی کی نہیں، قسم صرف اللہ کے نام کی۔ ورجل حلف باللہ کاذبا بعد العصر، اور وہ شخص جس نے عصر کے بعد اللہ کی جھوٹی قسم کھائی۔ ولا یحلف بغیر اللہ، اور نہ قسم کھائی جائے اللہ کے سوا کسی کی، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کھانا منع ہے۔ یہ شرک میں شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کسی کی قسم کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا گواہ ہے۔ تو جب ہم اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرے دل کا حال، میری نیت اور سب کچھ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ جب ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا نا۔ ظاہر ہے کہ آپ ہمیں نہیں جانتے، ہمارے دل اور ہمارے دماغ میں کیا ہے وہ نہیں جانتے، تو اس لیے قسم جو ہے یہ ایک طرح کی گواہی ہے۔ قرآن میں عموماً مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی گئی، مثلا والعصر کہا، والشمس کہا، والضحیٰ کہا۔ تب آپ کہیں گے دیکھیں جی قرآن میں بھی والشمس لکھا ہوا ہے، سورج کی قسم تو میں کیوں نہ کھاؤں؟ تو وہ قسم ہم نہیں کھا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی؟ کہ ان چیزوں کو ایک طرح سے بطور دلیل پیش کیا، بطور گواہ پیش کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے کسی جھگڑے میں ہم سے وہ قسم کھائی گئی، نہیں، بلکہ ہمارے عقائد کی اصلاح کے لیے کہ تم دیکھو سورج تمہارے لیے ایک نشانی ہے، سورج اس بات پر گواہ ہے، سورج زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني مالک عن امه ابی سہیل عن ابیہ انہ سمع طلحة بن عبید اللہ یقول جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا هو يسأله عن الاسلام، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ آپ سے اسلام کے بارے میں پوچھتا تھا کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا 5 صلوات، 5 نمازیں، فی اليوم واللیلۃ، رات اور دن میں، یعنی فرض نمازیں۔ فقال هل علی غیرها، تو اس شخص نے پوچھا کیا میرے ذمہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل پڑھو، یعنی 5 نمازیں فرض ہے اور اس کے علاوہ کسی اور وقت میں اگر کوئی نماز پڑھتے ہو تو وہ کیا ہے؟ نفل۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا وصیام رمضان، اور رمضان کے روزے۔ قال هل علی غیرہ، اس نے کہا کیا میرے اوپر اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ قال لا الا ان تطوع، آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفلی روزے رکھو۔ قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر زکات کا ذکر کیا۔ فقال هل علی غیرها،
تو اس نے کہا کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داری؟ قال لا الا ان تطوع فادبر الرجل وهو يقول، وہ شخص جو تھا یہ باتیں سن کر، کس چیز کی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی، واپس گیا اور کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس سے بڑھاؤں گا اور نہ اس سے کم کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلح ان صدق، آپ نے فرمایا کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا، اگر یہ سچا ہے اپنی بات میں تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے فرائض کی ادائیگی نہایت ضروری ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا جویریہ قال ذکر نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جو شخص قسم کھانے والا ہو فلیحلف باللہ، اسے چاہیے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائے، او لیصمت یا چپ رہے، یعنی کسی اور کے نام کی قسم نہ کھائے۔ باب من اقام البینۃ بعد الیمین، جو لے آئے گواہ قسم کھانے کے بعد، یعنی قسم ہو چکے اور اس کے بعد وہ گواہ لائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل بعدکم الحن بحجتہ من بعد، شاید کہ تم میں سے بعض زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے اپنی دلیل میں بعض سے، یعنی زیادہ زبان دراز ہوتا ہے، زیادہ چرب زبانی کے ساتھ زیادہ بہتر دلیل پیش کر سکتا ہے۔ وقال طاووس و ابراہیم و شریح البینۃ العادلۃ احق من الیمین الفاجرۃ، آپ نے فرمایا کہ عادل گواہ زیادہ حقدار ہے جھوٹی قسم سے، یعنی اس صورت میں کیا ہوگا کہ پھر بھی گواہ کی گواہی لے لی جائے گی اور قسم کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک مقدمے کا فیصلہ ہوا، اور کیسے ہوا کہ مدعی کے پاس اس وقت گواہ نہیں تھے، مدعا علیہ نے قسم کھا لی، جھوٹی کھا لی۔ اب کیا ہوا، کچھ دن گزرے تو مدعی کو گواہ مل گیا اور یہ گواہ عادل تھا۔ اب کیا ہو، اب فیصلہ کس کی بنا پر کیا جائے گا؟ جو ہو چکا سو ہو چکا؟ نہیں، فیصلہ گواہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیا شرح نے کہا البینۃ العادلۃ احق من الیمین الفاجرہ، جھوٹی قسم کی نسبت عادل گواہ کی گواہی زیادہ ویلڈ ہے۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن زینب عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا انکم تختصمون الی، کہ تم جھگڑے لاتے ہو میرے پاس، ولعل بعدکم الحن بحجتہ من بعد، اور شاید کہ تم میں سے بعض اپنی حجت یا اپنی دلیل پیش کرنے میں بعد سے بڑھ کر قوی زبان ہوتا ہے، یعنی لحن ہوتا ہے نا زبان کی ادائیگی میں قوت کا اظہار۔ فمن قضیت له بحق اخیہ شیئا بقولہ، تو پھر جس کے حق میں میں نے فیصلہ کر دیا اس کے بھائی کی کسی چیز کا، یعنی چیز کسی کی تھی، اس کی زیادہ چرب زبانی کی وجہ سے اس کو مل گئی چیز، فإنما أقطع له قطعة من النار، تو میں کاٹ کر دے رہا ہوں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا، فلا يأخذها، اسے چاہیے کہ وہ نہ لے۔ یعنی جو شخص صرف زبان دانی کے بل پر کسی کا حق مارتا ہے تو خواہ وہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی کیوں نہیں لے رہا، پھر بھی کیا ہے، وہ آگ کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نہ لے۔ وہ یہ نہ سوچے چونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس لیے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، آپ ہی کے اوپر الزام ہوگا، مجھے تو ایک چیز مل رہی ہے، میں ہاتھ سے کیوں جانے دوں۔ تو وہ یہ نہ دیکھے کہ دینے والا کون ہے اور کتنے دلائل کے ساتھ اس نے مقدمہ جیتا، بلکہ یہ دیکھے کہ اس کا حق کیا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کسی کا مال ناجائز طور پر ہتھیا رہا ہے یا واقعی وہ اس کا اپنا مال ہے۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ قاضی کس کے بنیاد پر فیصلہ کرے گا؟ جو ظاہری دلائل ہوں گے، یعنی جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ باب من امر بانجاز الوعد، جو حکم دے وعدہ پورا کرنے کا، یعنی کیا وعدہ پورا کروانا بھی قاضی کا کام ہے، یا قاضی کروا سکتا ہے کسی سے وعدہ پورا، یا کوئی شخص عدالت میں یہ مقدمہ لے جا سکتا ہے کہ اس شخص نے مجھے اس قلم کے دینے کا وعدہ کیا تھا اور اب یہ دے نہیں رہا، آپ مجھے اس سے دلوائیں۔ تو اس میں عموماً علماء کا یہ خیال ہے کہ قاضی کے جورسڈکشن میں یہ نہیں آتا کہ وہ کسی سے وعدے پورے کرائے، لیکن ایک اخلاقی طور پر انسان کسی کو مشورہ دے سکتا ہے، جبر نہیں کر سکتا، وعدہ پورا نہ کرنے والے پر کوئی سزا نہیں ہوگی اس طرح دنیا میں، لیکن اللہ کے ہاں سزا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ جیسے عموماً لوگ منگنی توڑنے کے بارے میں کہتے ہیں
کہ منگنی ہوئی توڑ دی، اب کیا کفارہ؟ تب اس کو کوئی کفارہ نہیں. جو وعدہ توڑا یہ بغیر کسی وجہ کے، تو وہ تو پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کس کا قصور تھا اور کیا حقیقت تھی. اگر کوئی شخص صرف اس لیے وعدہ توڑا کہ اس کو ایک زیادہ اچھا رشتہ نظر آ رہا ہے تو اس کو توڑ کے وہاں چل پڑے، تو یہ ایک بد اخلاقی ہے اور ایک طرح کی خیانت ہے. لیکن اس صورت میں مرد کو عورت کے لیے کچھ دینے کی شرط عائد نہیں کی گئی. ہاں جب معاہدہ ہو جائے، کون سا معاہدہ؟ سوشل کانٹریکٹ، نکاح، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ قاضی دلوائے گا عورت کو کیا وہ حق مہر جو مرد نے اس کے لیے لکھا تھا. اگر رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا، اور ہو گئی تو پورا، اور اگر مہر ہی نہیں لکھا گیا تو اس صورت میں بھی کچھ نہ کچھ متعۃ الطلاق اس کو دلوائے گا. یعنی یہ عورت کے حقوق میں سے ہے اور یہ قاضی دلوا سکتا ہے. لیکن مثلاً اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو وعدہ کیا کہ میں تمہیں گاڑی خرید کر دوں گا، اور کچھ عرصے کے بعد اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے، تب عورت عدالت میں جا کر قاضی کے ذریعے اپنے شوہر کا وعدہ پورا نہیں کروا سکتی. من امر بانجاز الوعد، جس نے حکم دیا وعدہ پورا کرنے کا، وفعلہ الحسن، اور حسن بصری نے یعنی یہی کہا، وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد. تو حسن بصری کیا دلیل لائے کہ دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے حضرت اسماعیل کے بارے میں کہ وہ وعدے کے بہت سچے تھے. وقضى ابن الاشوع بالوعد، اور ابن الاشوع نے بھی وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا. وذکر ذلک عن سمرہ، اور سمرہ بن جندب صحابی سے بھی ایسی ہی بات ملتی ہے. وقال المسور ابن مخرمہ، اور مسور بن مخرمہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. وذکر سحرا لہ، آپ اپنے داماد کا ذکر کر رہے تھے. فقال، تو فرمایا آپ نے کس کے بارے میں؟ اپنے داماد کے بارے میں. یہ کون سے داماد تھے؟ ابو العاص. کس کے شوہر تھے؟ حضرت زینب کے. کیا ان سے وعدہ لیا تھا جب وہ مکہ میں تھے تو ان سے کہا کہ حضرت زینب کو بھیج دو، تو انہوں نے نہیں بھیجا. پھر کیا ہوا؟ جنگ بدر میں جب وہ لڑنے کے لیے آئے تو پکڑے گئے. پھر آپ نے اس موقع پر ان سے وعدہ لیا کہ تم جا کر حضرت زینب کو بھیج دو گے، تو انہوں نے جا کر ان کو بھیج دیا اور اپنا وعدہ پورا کیا. تو اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے داماد کے بارے میں، وعدنی فوفانی، کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا اور اس کو وفا کیا. قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ کہتے ہیں رأیت اسحاق ابن ابراہیم یحتج بحدیث ابن اشوع، کہ اسحاق ابن ابراہیم جو تھے وہ اس حدیث سے وعدہ پورا کرنے کا وجوب لیتے تھے. لیکن یہ جو امام بخاری کا یہ خیال ہے یہ جمہور علماء کے خلاف ہے. یعنی جو اب عام طور پر رائج الوقت چیز ہے وہ یہ کہ عدالت کی جورسڈکشن میں وعدہ پورا کرانا نہیں آتا. حدثني ابراہیم ابن حمزہ حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبد اللہ ان عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان ان ہرقل قال له سألتک ماذا یأمرکم. یہ حدیث بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں. فزعمت انه امرکم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعہد واداء الامانہ. یہ پھر ہرقل ہی کہتا ہے فزعمت، تو تم کہتے ہو کہ وہ حکم دیتا ہے تم کو نماز کا، سچ کا، پاک دامنی کا، وفا کا، وعدہ پورا کرنے کا اور امانت ادا کرنے کا. قال وهذه صفۃ نبی، تو ہرقل اس پر کہتا ہے کہ ایک نبی کی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ ایسے اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے. باب حدثنا قتیبۃ بن سعید حدثنا اسماعیل بن جعفر عن ابی سہیل نافع بن مالک ابن ابی عامر عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے. حدثنا ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا ہشام عن ابن جریج قال اخبرنی عمرو بن دینار عن محمد بن علی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم قال لما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء ابا بکر مال من قبل العلاء ابن الحضرمی. یہ حدیث بھی گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر جب خلیفہ ہوئے تو ان کے پاس مال آیا. کہاں سے؟ علاء ابن الحضرمی کی طرف سے، بحرین کی طرف سے. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا من کان لہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین، کہ جس شخص کا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پر کوئی بھی قرض، او کانت لہو قبلہ عدۃ، یا اس کے ساتھ آپ نے کوئی وعدہ کیا ہو، فلیأتنا، تو ہمارے پاس آئے۔ قال جابر کہتے ہیں فقلت وعدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، ان یؤتینی ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کہ آپ مجھے اتنا اور اتنا اور اتنا دیں گے۔ فبسط یدیہ ثلاث مرات، تو اس نے اپنا ہاتھ 3 مرتبہ پھیلایا، یعنی 3 مرتبہ ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ قال جابر کہتے فعد فی یدی 500، تو اس وقت جابر کہتے ہیں کہ فعد، تو انہوں نے گنا، فی یدی، میرے ہاتھ میں، 500، 500، ثم 500، ثم 500، پھر 500 اور پھر 500۔ یعنی حضرت ابوبکر نے نہ صرف یہ کہ اپنے وعدے پورے کرتے تھے، بلکہ اپنے حبیب، اپنے دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو بھی نبھایا۔ حدثني محمد بن عبد الرحیم اخبرنا سعید بن سلیمان حدثنا مروان بن شجاع عن سالم بن الافطس عن سعید بن جبیر قال سألنی یہودی من اہل الحیرہ۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک یہودی نے جو اہل ہیرہ میں سے تھا سوال کیا۔ یہودی نے سوال کیا کس سے؟ سعید بن جبیر سے۔ کیا سوال کیا؟ ای الاجلین قضا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی والی پوری کی؟ یہ کون سی مدت، کہاں کی مدت؟ حضرت شعیب کے ساتھ مدین میں 8 سال یا 10 سال۔ قلت لا ادری، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور کہتے ہیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ حتی اقدم علی حبر العرب، یہاں تک کہ میں عربوں کے عالم سے جا پوچھوں۔ اشارہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف۔ حبر الامہ ان کا لقب تھا، امت کے عالم۔ فاسألہ، پھر میں ان سے پوچھوں گا۔ فقدمت، تو میں آیا۔ فسألت ابن عباس، میں نے ابن عباس سے پوچھا۔ فقال، تو ابن عباس نے کہا، قضا اکثرہما واطیبہما، کہ حضرت موسیٰ نے پوری کی مدت کون سی؟ ان دونوں میں سے جو زیادہ تھی، اکثر تھی، واطیب، اور زیادہ پسندیدہ تھی کس کو؟ ان کے خسر کو۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال فعل، کیونکہ اللہ کا رسول جو ہوتا ہے جو بات کہتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ یہاں ان رسول اللہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ باب لا يسأل اہل الشرک عن الشہادۃ وغیرہا، مشرکوں کی گواہی قبول نہ ہوگی۔ وقال الشعبی، اس میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے آپس کے جھگڑوں اور آپس کے معاملات میں ہوگی، ایک مسلمان کے حق میں نہیں ہوگی، کیونکہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے، پیچھے آیت گزری ہے نا جس میں آتا ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ بناؤ 2 گواہ اپنے مرد، اپنوں سے مراد اہل ایمان۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اہل شرک کی گواہی مسلمانوں کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اہل شرک آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں تو پھر ان کی تو ظاہر ہے کہ اگر ایک اسلامی حکومت ہے اور قاضی مسلمان ہے اور ان کا جھگڑا مسلمان کے پاس آتا ہے تو ان کی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں گواہی جو ہے وہ قبول ہوگی۔ وقال الشعبی لا تجوز شہادت اہل الملل بعدهم على بعض، لیکن شعبی پھر بھی کہتے ہیں کہ اہل الملل جو ہیں یعنی مختلف مذاہب والے، ان کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف قبول نہ ہوگی، لقولہ عز وجل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، کہ ہم نے ان کے درمیان آپس میں بغض و عداوت پیدا کر دیا ہے، یعنی وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ وہ ایک ہیں حالانکہ ان کے دل آپس میں الگ الگ ہیں۔ اور اس کی مثال آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ میں جہاں ہمیں یہ سب ایک کلچر، ایک تہذیب، ایک سویلائزیشن نظر آتی ہے، لیکن بہت سے معاملات میں آج بھی ان کے درمیان شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کے جہاں مفادات کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں وہ ایک دوسرے کے خلاف ویٹو کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ شعبی کا اپنا ایک استدلال ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، شعبی کا استدلال ہے۔ وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا روایت کیا؟ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، مت تصدیق کرو اہل کتاب کی اور نہ ان کو جھوٹا قرار دو۔ وقولوا آمنا باللہ وما انزل، اور کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے جو نازل کیا گیا، لیکن یہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ ان کی کتاب کے بارے میں۔ اچھا یہاں پر آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہ جب ہم بنی اسرائیلی روایات کو کوٹ کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک معیار ہونا چاہیے۔ اس میں ایک قسم کی روایات تو وہ ہوتی ہیں کہ جو قرآن اور ان کے درمیان مماثل ہوتی، یعنی ایک جیسی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، جو قرآن کہتا وہی تورات کہتی۔
لہذا ایسی چیز اگر ہم تورات سے بطور استشہاد لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، لے سکتے ہیں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل سے حدیث بیان کرو، یعنی ان کی روایت لے لو، کوئی حرج نہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر روایت لے لو؟ نہیں، جس میں قرآن میں اور اس کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو. اچھا، کچھ روایات ایسی ہوں گی کہ جن کے بارے میں قرآن بالکل خاموش ہے، دوسری قسم کی روایات، لیکن آپ کو ایک آیت کی تفسیر میں وہ روایت فائدہ دے رہی ہے، بات مزید زیادہ سمجھ آ رہی ہے. مثلا حضرت الیاس علیہ السلام جو ہے، اب قرآن میں نہیں پتا چلتا کہ وہ کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن بنی اسرائیلی روایات سے پتا چلتا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. اب یہ معلومات اگر ہم نے لے لی ان سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جب تک کہ وہ قرآن کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرتی. تیسری قسم کی روایات وہ ہیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں. ایسی روایات بنی اسرائیل سے نہیں لے جائیں گی اور ہم ان کی بنا پر قرآن کی بات کو رد نہیں کریں گے، ہم اس کے پر قرآن کی بات لیں گے، کیونکہ یہ ہے مصدقا لما بین یدیہ. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال یا معشر المسلمین، ابن عباس کہتے ہیں اے مسلمانوں کے گروہ، کیف تسألون اہل الکتاب، کس طرح تم پوچھتے ہو اہل کتاب سے، وکتابکم الذی انزل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہاری کتاب جو تمہارے پیغمبر پر اتری ہے وہ کیا ہے؟ احدث الاخبار باللہ، اللہ تعالی کے بارے میں سب سے زیادہ نئی ہے، یعنی سب سے لیٹسٹ ہے. احدث کا معنی یا لیٹسٹ کر سکتے ہیں. تقرؤونہ، تم اس کو پڑھتے ہو، لم یشب، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں. وقد حدثکم اللہ ان اہل الکتاب بدلوا ما کتب اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو بیان فرمایا ہے کہ اہل کتاب نے بدل ڈالا ہے جو اللہ نے لکھا. وغیروا بایدیہم الکتاب، اور اپنے ہاتھوں سے کتاب میں تبدیلی کر دی. فقالوا، تو انہوں نے کہا، ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی خود لکھا اور کہا اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ اس کے بدلے تھوڑے پیسے لے سکیں. افلا ینہاکم من العلم عن مساءلتہم، تو کیا نہیں روکتا تم کو علم میں سے ان سے پوچھنا، یعنی جو اللہ نے علم دیا ہے اس میں ان سے پوچھنے کی ممانعت نہیں آئی. ولا واللہ ما رأینا منہم رجلا قط یسألکم، اور اللہ کی قسم ہم نے ان میں کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جو تم سے پوچھتا ہو، ان الذی انزل علیکم، اس چیز کے بارے میں جو تم پر نازل ہوئی. یعنی اہل کتاب جو ہیں یہود و نصارہ، وہ تو تمہارے قرآن کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتے، تم ان سے جا کر کیا پوچھتے ہو. یہ کس کی رائے ہے؟ ابن عباس کی. اب آپ دیکھیں کہ مختلف علماء کی رائے کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو اصل بات وہی نکلتی ہے جو میں ابھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ اسرائیلی روایات یا بنی اسرائیل سے کوئی بات جب روایت کی جائے گی تو تین چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی، اور ان تین میں سے جو آخری چیز ہے کہ جو چیز کنٹراڈکٹ کرتی ہے قرآن سے وہ نہیں لی جائے گی، ادروائز باقی چیزیں جو ہیں وہ لی جا سکتی ہیں.